بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگادو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا پاکستان کے سول اداروں پر فوجی جرنیلوں کا قبضہ ہو چکا ہے؟ کیا انتخابات کو چوری کرنے کے لیے یا انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے فوجی جرنیل کو چیئرمین نادرا کے عہدے پر تعینات کیا جا رہا ہے؟ کیا قابلیت، ذہانت، صلاحیت اور استطاعت جیسی اصطلاحات بنیادی طور پر وقف کر دی گئی ہیں پاکستان میں جرنیلوں کے لیے؟ کیا پاکستان کو اب جرنیلستان بنانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟ اور کیا کسی سولین کو پاک فوج کے کسی بھی محکمے کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے؟ آج بنیادی طور پر ہم سول اداروں میں فوجی سربراہان کی بطور تعیناتی کو ڈسکس کریں گے۔ تو جناب، میڈیا رپورٹس کے مطابق چیئرمین نادرا کی تعیناتی کے حوالے سے نگران حکومت نے نادرا کے قوانین کے اندر کچھ ترمیم کی ہیں۔ ان ترمیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد چیئرمین نادرا کے عہدے پر کسی بھی حاضر سروس فوجی آفیسر کو تعینات کیا جا سکے گا۔ یہ اقدام ایک نگران حکومت کی جانب سے بہت بڑا قانونی اعتراض بن چکا ہے، اور اس ایک اقدام کو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ چیئرمین نادرا کا جو عہدہ تھا، اس عہدے کے لیے باقاعدہ طور پر اخبارات میں اشتہارات دیے گئے، انٹرویوز کنڈکٹ کیے گئے، اور ان انٹرویوز کے نتیجے میں 3 ناموں کو فائنلائز کر لیا گیا۔ ان ناموں میں سابق جو چیئرمین نادرا تھے، گیلانی صاحب تھے، عثمان مبین صاحب تھے، اور ایک موبائل فون کمپنی سے تعلق رکھنے والے کمال صاحب تھے۔ ان 3 شخصیات کو باقاعدہ طور پر فائنل سلیکشن کے لیے کنسیڈر کر لیا گیا، اور جب ان 3 ناموں میں سے کسی ایک نام کا انتخاب حکومت وقت کو کرنا تھا، تو عین اس وقت نگران حکومت کے سامنے ایک سمری لائی گئی، اور اس کے تحت جو نادرا آرڈیننس ہے اس کے اندر قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے اس بات کا اضافہ کر دیا گیا کہ کوئی بھی حاضر سروس فوجی آفیسر اس کو چیئرمین نادرا کے عہدے پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تعیناتی کے لیے ایک فوجی کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس پہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک لاجک ہے کہ یہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے اور دہشت گردی کا معاملہ ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پاکستان کے اندر ہر معاملے کو آپ سیکیورٹی کنسرن بنا دیں، ہر معاملے کو آپ نیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائم میں لے جائیں، اور آپ چند جرنیلوں کی بے روزگاری کو، بھوک کو ختم کرنے کے لیے، ان کو نوازنے کے لیے آپ کسی بھی ادارے کے اوپر آپ جا کر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی باجوہ صاحب کے دور میں، وہ بھی بڑی کمال تھی۔ اس کا پیراڈائم اکانومی میں شفٹ کر دیا گیا، فوڈ سیکیورٹی میں شفٹ کر دیا گیا، یعنی کہ آپ فوڈ کے آگے سیکیورٹی لگا دیں تو آپ محکمہ زراعت کے اوپر جا کر قبضہ کر لیں، آپ کارپوریٹ فارمنگ کر لیں، آپ کے پاس فوڈ سیکیورٹی کی ایمبٹ میں یہ گنجائش موجود ہے۔ آپ ٹیکنالوجی کی میدان کے اندر قبضہ کرنا چاہیں تو آپ سائبر سیکیورٹی کی اصطلاح استعمال کریں، اور آپ چیئرمین پی ٹی اے کے عہدے کے اوپر جا کر قبضہ کر لیں۔ تو بنیادی طور پر سیکیورٹی ایک ایسا ڈائلما ہے پاکستان کے اندر کہ اس کی آڑ میں آپ سارے کام کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کو کوشچن نہیں کر سکتا۔ اب جب آپ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کریکٹر کے اوپر کوشچن اٹھائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ شہداء کی قربانیوں کی توہین کر رہے ہیں، آپ کو غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا، آپ کو ریاست مخالف تصور کیا جائے گا، اور شہداء کی قبروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ یوں کہیں کہ اپنے کالے کرتوتوں کو جو بیچارے فوجی اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کی سلامتی کے لیے دے رہے ہیں،
ان کی جانوں کا جو سودا ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ چند جرنیل یہ عہدے حاصل کر کے اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ جو چیئرمین نادرا کی تعیناتی ہے یہ تو ہوگی یہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ نادرا قوانین کو تبدیل کر سکے، وہ تو آئیے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے وہ پرماننٹ اپائنٹمنٹ کر ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعیناتی ہے اس کو انتخابی نتائج کے اوپر اثر انداز ہونے کی ایک آرگنائز کوشش قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی کمپیوٹرائز لسٹوں نے اپڈیٹ ہونا ہے اور بہت سارے معاملات الیکشن کمیشن کے وہ نادرا کے ڈیٹا کے ساتھ جڑے ہوئے، تو اگر ڈیٹے کو مینوپولیٹ کیا جائے گا اور آر ٹی ایس کی جگہ پہ کوئی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جائے گی ووٹنگ پیٹرن کے حوالے سے، تو وہ بھی پھر ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہی ہوگی۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک ناکہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے مستقبل کے نتائج کے اوپر۔ تو یہ تو ایک انالوجی ہے الیکشن سے متعلق، لیکن اس سے بڑھ کے جو سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیوں سولین اداروں کی سربراہی وہ فوجی سربراہان کو دی جا رہی ہے۔ فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، فوج کے اندر بڑے کمال لوگ ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ان کی کمپیٹنسی بھی ہوگی، لیکن یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سول سیکٹر ہے اس کے اندر کوئی قابل شخص نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو فوجی وردی کے بغیر ہو اور وہ اداروں کو رن کر سکتا ہو؟ اس ملک کے اندر ایک عجیب روایت قائم کر دی گئی ہے کہ ریاستی اداروں کو، قومی اداروں کو دشمن کی چوکیاں سمجھ کے فتح کیا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ عوام کو کوئی ریلیف پیکج دیا جائے، یہاں پہ جرنیلوں کو ریلیف پیکجز دیے جا رہے ہیں کہ بھیا آپ کو جو ادارہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ جا کر قبضہ کر لیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ چیئرمین نیب اس وقت ایک جرنیل کو بنا دیا گیا، وابڈا کا سربراہ جرنیل کو بنا دیا گیا، پی آئی اے کا سربراہ ایک فوجی کو بنا دیا گیا، پھر آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو آپ دیکھ لیجئے، سیکٹری دفاع کے عہدے کو آپ دیکھ لیجئے، آپ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی عمران خان صاحب کے دور میں بنائی، اس کا سربراہ ایک جرنیل کو جا کے بنا دیا۔ تو یہاں پر جتنے ادارے آپ کو دکھائی دیں گے وہاں پر آپ کو فوجی سربراہان نظر آئیں گے۔ سی پیک اتھارٹی بنائی تو عاصم سلیم باجوہ کو لا کے بٹھا دیا۔ اب آپ ایک ایک کر کے ان اداروں کی حالت چیک کریں۔ آج پوری قوم وابڈا کو رو رہی ہے، اور وابڈا کا پچھلا سربراہ جنرل مزمل اور موجودہ سربراہ جو جرنیل صاحب ہیں، بجلی چوری یہ نہیں روک سکتے، لائن لاسز یہ نہیں روک سکتے، آئی پی پیز کو کٹہرے میں یہ نہیں لا سکتے، ادارے کی ایفیشنسی کو یہ نہیں بڑھا سکتے۔ پی آئی اے کرپٹ ڈیفالٹ کی طرف ادارہ، اس کی کوئی ری سٹرکچرنگ، کوئی ریہیبلیٹیشن آپ کو آج تک دکھائی نہیں دے گی۔ نیب پرویز مشرف نے استعمال کی، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کنگز پارٹیاں بنائیں، آج ایک نئے جنرل صاحب آگئے ہیں جن کا ٹارگٹ کیا ہے؟ تحریک انصاف کو کرش کرو، لوگوں کی پولیٹیکل لائلٹیز کو تبدیل کرو۔ اور نیب کے قوانین کو پہلے بھی ابیوز کیا جا رہا تھا اور اب بھی ابیوز کیا جا رہا ہے، اور اس عہدے کو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کی فوج جس کی ہم بڑی دل سے عزت کرتے ہیں، لیکن ان کے جو چند پولیٹیکل ایلیٹ ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی، جو چند جرنیل ہیں، ان کی کارکردگی کو آپ کو ایویلویٹ کرنا چاہیے۔ کیا پاکستان کی فوج کا جو کنڈکٹ ہے سیکیورٹی پیراڈائم میں وہ آئیڈیل ہے؟ کیا اپنی ڈومین کے اندر وہ کوئی ایسا زبردست کام کر رہے ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ اپنا کام بڑا زبردست کر رہے ہیں؟ خودکش دھماکے یہ نہیں روک سکتے، یہ طالبان سے مذاکرات کرنے یا ان سے جنگ کرنی ہے۔ ایک جرنیل آئے گا، وہ ایک نظریہ پیش کرے گا قوم کو کہ جناب ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے، دوسرا آئے گا وہ کہے گا دہشت گردوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ خودکش دھماکے اس ملک میں ہو رہے ہیں۔ خود حکومتی اتحاد کے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ 26 انٹیلیجنس ایجنسیز کر کیا رہی ہیں، اور آج کی حالت یہ ہے کہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پرائم رسپانسبلٹی۔ آج حالت کیا ہے؟ چینی سمگل ہو رہی ہے، گندم سمگل ہو رہی ہے، ڈالر سمگل ہو رہا ہے۔ یہ سمگلنگ کا دھندا
सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे हो रहा है, तो क्या किसी ने रोक लिया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इस मामले के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा कि हुजूर जम आप वालिद साहब का माल समझ के इन ओहदों को लपेटें, समेटें, लूटें, जो मर्जी करें, आपका मुल्क है सर, हम कौन है, हम तो सादे अवाम है। लेकिन मसला ये है कि कोई अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी हमें बताएं कि जनाब ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका आना ज़रूरी है। अब यहाँ पे चूंकि जनरल आसिम मुनीर साहब का ज़ाती डेटा लीक हो जाता है नादरा से, बाजवा साहब का डेटा लीक हो जाता है FBI से, तो अब आप हर उस इदारे के ऊपर जाकर कब्जा कर लें जहाँ पे आपसे मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक हो सकती है। बट स्टिल क्या कभी किसी सिविलियन को भी ये आप इजाज़त देंगे कि वो ISPR की सरबराह बन जाए, वो किसी कोर का सरबराह बन जाए, कोई सिविलियन, वो किसी डिफेंस बजट के हवाले से, उसके इस्तेमाल के हवाले से वो सरबराह बन जाए? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिविलियन की कॉम्पिटेंसी उस डिसिप्लिन के मुताबिक नहीं है। मगर ये एक सैड रियलिटी है कि अगर आप यूनिफॉर्म के अंदर हैं, आप हाजिर सर्विस हैं या आप रिटायर्ड हैं, तो आप हर काम के लिए आप क्वालिफाई हैं, भले आप अपने इदारे को बदतरीन तरीके से आप रन कर रहे हो। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सिविलियन को तो इख्तियार नहीं है कि वो इंतकामी तौर पर किसी फ़ौजी इदारे की सरबराही संभाल ले, लेकिन फ़ौजी को इजाज़त है कि वो किसी भी इदारे के ऊपर जाके कब्ज़ा कर ले। पहले तो 20-25 साल, 30 साल, 40 साल फ़ौज के अंदर मज़े लूटो, प्लॉट लो, प्लॉटों वाली आर्मी, अब मैं मतलब क्या कहूँ, और कारोबार करो, DHAs का काम करो, खादें बेचो, सीमेंट बेचो, अस्करी बैंक बना के बेचो, और बेशुमार धंधे करो, और फिर जब रिटायर हो जाओ तो फिर वापडा भी आपके लिए हाजिर, फिर PIA भी आपके लिए हाजिर, फिर चेयरमैन नैब का ओहदा आपके लिए हाजिर, चेयरमैन नादरा का ओहदा आपके लिए हाजिर। तो ये सारे के सारे रेडियो की तरह इस मुल्क में एक दाल बट रही है। लेकिन इस पूरे मामले के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर मेरिट नहीं आ रहा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं आ रहा। कल आप कहेंगे कि चीफ जस्टिस की जगह पर भी कोई जैक ब्रांच से किसी जर्नैल को उठा के लगा दो कि इंसाफ भी हम अपनी मर्जी का करेंगे। जिस तरह इंसाफ और एहतसाब अपनी मर्जी का कर रहे हैं, उसी तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट भी हम चलाएंगे। परसों आप फिर प्राइम मिनिस्टर को फारिग करके आर्मी चीफ वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ जाए और फिर मुल्क चला ले, तो ये एक मार्शल्ला लग चुका है पाकिस्तान के अंदर। एक ऐसे प्लान के तहत तमाम इदारों को, सिविलियन इदारों को मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर दे दिया गया, और एक सेमी मार्शल्ला का एक इन्वायरमेंट है, एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप इस वक्त पाकिस्तान में हमें दिखाई दे रही है। लेकिन कोई ये सवाल उठाने वाला नहीं है कि हजूर CPAC अथॉरिटी में आपने जनरल आसिम मुनीर को लगाया और फिर 3 साल के बाद अगली गवर्नमेंट ने आके ख़त्म कर दी अथॉरिटी के। जनाब सबसे बड़ी रुकावट ही है, लेकिन किसी ने जनरल साहब का एहतसाब नहीं किया। तो आप इदारों की सरबराही ज़रूर लें, ज़रूर कबूल करें, लेकिन उसके साथ साथ उन इदारों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कौम के सामने रखें। ये नहीं हो सकता कि आपके अरबों खरबों रुपए के लॉसेस हों, इदारे तबाह हों, और आप बड़ी बड़ी मराद गाड़ियाँ समेटें और इक़्तिदार इंजॉय करें ताकत के बलबूते पर, और मुल्क और कौम को धोखा दें। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे सिविल इदारों के ऊपर ये जर्नैलों का जो कब्ज़ा है ये बड़ा अफसोसनाक है। बट स्टिल मेरी सारी की सारी जो गुफ्तगू है उसको चंद मखसूस जर्नैलों तक रखा जाए। पूरे पाकिस्तान की फ़ौज जिसमें सिपाही से लेके ब्रिगेडियर कर्नल रैंक के बड़े मुहिब वतन जर्नैल मौजूद हैं, उनकी जो मिलिट्री खदमात हैं वो काबिल तहसीन है। और जो NDMA जैसा महकमा है ये भी एक चेयर लिफ्ट फंसी है। जिस तरह से हेलीकॉप्टरों का तमाशा हमने देखा है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि ये अगर SSG कमांडोज की परफॉर्मेंस का आलम था 12-14 घंटे की, तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो इनका अपना काम है करने का वो इनसे हो नहीं रहा। ये रियासती इदारों पर कब्ज़े की मुहिमें ये चंद जर्नैल चला रहे हैं, और आप सवाल उठाएंगे तो फिर ये आपको गद्दार और पता नहीं कौन कौन से आर्मी एक्ट में लपेट लेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में लपेट लेंगे। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इस मुल्क के अंदर
सिविलियन ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया तो वहीं मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के फैसलों ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।